پہلی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت، یہ نقل سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے۔ یہ عقلی بات آپ نے سمجھنی جو امت کو سمجھائیں۔ نقل کا معنی تو احادیث ہو گئی نا، اور عقل سے بھی ثابت ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ اب اس کے لیے آپ 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، یومیہ فرائض کی رکعات کی تعداد 20 بنتی ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور فرض رکعتوں کی تعداد 20 بنتی ہے۔ نمبر 1 فجر کی 2 رکعت، نمبر 2 ظہر کی 4 رکعت، 4 اور 2 6، عصر کی 4 رکعت، 6 اور 4 10، مغرب کی 3 رکعت، 10 اور 3 13، عشاء کی 4 فرض، 13 اور 4 17، اور 3 رکعت وتر، 17 اور 3 20۔ وتر کو میں نے فرائض میں شامل کیا ہے۔ آپ کو اشکال ہوگا کہ ہم وتر کو آج تک واجب کہتے رہے اور یہ کہتا ہے کہ وتر فرض ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرض اور وتر میں اعتقاداً فرق ہوتا ہے، عملاً فرق نہیں ہوتا۔ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن عملاً دونوں برابر ہوتے ہیں۔ فرض بھی پڑھنا ضروری ہے اور وتر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے سفر کیا اور دوران سفر آپ قصر کریں گے تو سنت اور نوافل چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، اور فرائض اگر 4 رکعت ہیں تو اس کو 2 پڑھیں گے، اگر 2 ہیں تو 2 پڑھیں گے، اگر 3 ہیں تو 3 پڑھیں گے۔ دوران سفر فجر کی 2 رکعت اور ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کے 2 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر۔ اب دیکھو عشاء کے 3 رکعت وتر نہ چھوٹے ہیں نہ کم ہوئے ہیں، مغرب کی طرح 3 کے 3 رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً یہ مغرب کے 3 فرضوں کی طرح ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی آدمی کی ایک دن کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں اور بعد میں ان نمازوں کو پڑھے تو فجر کی 2 پڑھے گا، ظہر کی 4 پڑھے گا، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 7 پڑھے گا، 4 فرض بھی پڑھے گا اور 3 وتر بھی پڑھے گا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مغرب کے فرضوں کی طرح ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش موجود نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تھا اس کی کچھ نمازیں رہ گئی اور فوت ہو گیا، آپ اس کا فدیہ دینا چاہیں تو فدیے میں روزانہ 1 نماز کا فدیہ 1 صدقۃ الفطر کے برابر ہے، تو فدیے 5 نہیں دیتے بلکہ 6 دیتے ہیں۔ نمبر 1 فجر کی نماز کا، نمبر 2 ظہر کی نماز کا، نمبر 3 عصر کی نماز کا، نمبر 4 مغرب کی نماز کا، نمبر 5 عصر کے 4 فرضوں کا، اور نمبر 5 عشاء کے 4 فرضوں کا، اور نمبر 6 عشاء کے 3 وتروں کا۔ تو جس طرح مغرب کے 3 رکعت فرض کا آپ فدیہ دیتے ہیں، اسی طرح عشاء کے 3 رکعت وتر کا فدیہ بھی دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری جو روزانہ فرض رکعتیں ہمارے ذمہ ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات سمجھیں، سنن ترمذی باب ما جاء ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ آدمی کی نماز ہے۔ فإن صلحت، اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی فقد افلح وانجح، کامیاب ہو گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر نماز اس کی ٹھیک نہ نکلی تو یہ ناکام اور یہ نامراد ہو گیا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فإن انتقص من فریضته شیء، اگر آدمی کے فرض میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی، قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدی من تطوع، تو آپ دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں کوئی نفلی نماز بھی ہے۔ فرائض میں کمی رہ گئی تو دیکھنا پھر کوئی نفلی نماز بھی ہے۔ فیکمل بہا، تو اس کے ذریعے آدمی کے فرائض میں منتقص من الفریضہ، جو فرائض میں کمی ہوگی اللہ نوافل نماز کے ذریعے اس کو پورا فرما دیں گے۔ پہلی بات کہ جب ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو فرض نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ دوسری بات، اگر فرض میں کمی رہ جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کمی کو پورا فرمائیں گے نفلی نماز سے۔ اب تیسری بات سمجھیں
نفل نمازوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نفلی نماز وہ ہے کہ جو نفل پڑھے تو نفل کی طرح ہے، اور ایک نفل وہ ہے کہ پڑھنے میں نفل ہے، اجر میں فرض ہے، پڑھنے میں نفل ہے، اجر میں فرض ہے۔ آپ بتائیں وہ کون سی نفلی نماز ہے کہ آدمی نفلی نماز پڑھے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں؟ آپ نے پڑھا حدیث پاک، یہ صحیح ابن خزیمہ باب فضائل شہر رمضان کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تفصیلی حدیث نہیں اس کا ایک جز پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو آدمی رمضان المبارک میں ایک نفل عمل کرتا ہے اللہ اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اب یہ تین آپ باتیں جمع کر لیں اور پھر آپ نتیجہ نکالیں کہ رمضان میں تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا رمضان میں 20 پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1، روزانہ فرض رکعات کی تعداد 20 ہے۔ نمبر 2، جو فرض میں کمی رہ جائے گی اللہ اس کو پورا فرمائیں گے نوافل سے۔ نمبر 3، رمضان میں پڑھے جانے والا نفل یہ غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے۔ رمضان کا خاص نفل وہ ہے جسے ہم صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ اشراق رمضان کے علاوہ بھی ہے، تہجد رمضان کے علاوہ بھی ہے، اوابین رمضان کے علاوہ بھی ہے، چاشت رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ رمضان میں وہ کون سا خاص نفل ہے جو غیر رمضان میں نہیں، اس نفل کا نام ہے تراویح، اس نفل کا نام تراویح۔ اب وہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس خاص نفل کے ذریعے اللہ رب العزت اگر غیر رمضان کے فرائض کی کمی کو پورا کرے تو ظاہر ہے فرض کی کمی نفل سے پورا ہوگی، اور بہترین نفل وہ ہوتا ہے جو پڑھنے میں نفل ہو اور عمل میں فرض کی طرح ہو، اور یہ نفل ہے رمضان کا تراویح۔ اب جو رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں 20 رکعات فرض پڑھتے ہیں ان کو رمضان میں 20 رکعات تراویح چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سالانہ فرائض کی کمی اللہ پوری فرما دیں، اور جو 8 رکعات پڑھتے ہیں فرض ان کو 8 رکعات تراویح چاہیے تاکہ ان کے 8 رکعات فرضوں کی اللہ کمی ان نوافل سے پوری فرما دے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت چونکہ پورے سال میں ہر روز 20 رکعات فرض پڑھتے ہیں تو ہماری کمی جن نوافل سے پوری ہوگی اور وہ نفل کا ثواب اجر کے برابر ہوگا۔ وہ 20 رکعات تراویح بنتی ہیں، 8 رکعات تراویح نہیں بنتی، وہ 20 بنتی ہیں، 8 نہیں بنتی۔ اب دیکھو نقل کا بھی تقاضا ہے کہ تراویح 20 ہونی چاہیے اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ تراویح 20 ہونی چاہیے۔